وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج سورہ کافرون کی تلاوت ہونی ہے۔ یہ کافرون لفظ جو ہے یہ کافر کی جمع ہے، پلورل ہے۔ کافر سنگولر اور جمع کافرون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ قل یا ایھا الکافرون، اے حبیب فرما دیجئے اے کافروں۔ اللہ فرماتا ہے حبیب فرما دیجئے ایھا الکافرون، یا ایھا الکافرون، اے کافروں۔ لا اعبد ما تعبدون، میں اسے نہیں پوجتا جسے تم پوجتے ہو، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی عبادت اے کافروں تم کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اسے پوجنے والے ہو جسے میں پوجتا ہوں۔ تم جسے پوجتے ہو اسے میں نہیں پوجتا، اور نہ تم اسے پوجنے والے ہو جسے میں پوجتا ہوں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ جسے تم نے پوجا میں اسے کبھی پوجوں گا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اسے پوجو گے جسے میں پوجتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے ساتھ یا تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اس صورت کا شان نزول اور اس کی جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور نازل تب ہوئی جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تھا، اور بہت زیادہ دن اعلان نبوت کو ہوئے نہیں تھے۔ تو حضور نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے خلاف کون ہوئے؟ آپ کے ہی خاندان والے قریشی لوگ مخالفت پہ اتر آئے، اور انہوں نے بہت کوشش کیا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین سے روکیں، دین کی دعوت و تبلیغ سے، دین کی نشر و اشاعت سے، دین کے کام سے باز رکھیں۔ ان کی ساری کوششیں ناکام ہوئی، تو انہوں نے میٹنگ کر کے حضور کے جو چچا تھے ابو طالب، حضور جن کی کفالت میں تھے، یا یوں کہیں دنیاوی امور میں جو حضور کے گارجین بنے ہوئے تھے، ان کے پاس وہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں۔ اور یہ کئی بار ایسا ہوا، ابو طالب نے ایک آدھ بار سمجھانے کی بھی کوشش کی، حضور نے منع فرما دیا۔ انہوں نے اپنی طرف سے پیشکش کیا کفار مکہ نے، آپ کو دولت چاہیے تو کہیے، آپ کو کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنی ہے عرب میں تو کہیے، آپ کو عرب کی بادشاہت چاہیے تو کہیے، کیا چاہیے وہ بتائیے۔ حضور کا ایک جملہ تھا، بڑا جامع جملہ۔ حضور نے فرمایا اگر تم میرے داہنے ہاتھ میں چاند اور بائیں ہاتھ میں سورج رکھ دو اور کہو کہ میں دین کی دعوت و تبلیغ سے باز آ جاؤں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ خیر، وہ اپنی کوششوں میں تھک گئے، یا یوں کہیں نا امید ہو گئے، تو انہوں نے پھر ایک پلان بنایا۔ ان کا ایک وفد حضور کی بارگاہ میں آیا، کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم نے سمجھ لیا کہ آپ اسلام چھوڑنے والے نہیں ہیں، تو ہم لوگ بیچ کا راستہ نکالتے ہیں۔ بیچ کا راستہ ایسا ہوگا کہ ایک سال ہم سب ملیں گے، سارے مکے والے اسی خدا کو پوجیں گے جسے آپ پوجتے ہیں، لیکن دوسرا سال
آپ ہمارے ساتھ ملیں گے اور ہمارے خدا کو پوجیں گے، بیچ کا راستہ۔ مطلب آپ میرا دین مانیں، میں آپ کا دین مانوں، تو کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ ایسا کرتے ہیں ہم لوگ سب مل کے آپ کے خدا کو پوجیں، گویا کہ اسلام کو مانیں، اور دوسرا سال نعوذ باللہ آپ ہمارے ساتھ مل کر ہمارے دین کو مانیں۔ جب انہوں نے یہ پرپوزل پیش کیا تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اسی وقت ٹھکرا دیتے۔ آپ نے فرمایا دیکھو اللہ کا پیغام کیا آتا ہے، چاہتے تو ٹھکرا دیتے، آپ نے چونکہ بار بار ٹھکرا رہے تھے، ماحول بھی بگڑنے کا خطرہ تھا، تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کا پیغام کیا آتا ہے، اور یہ صورت نازل ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخیر میں اپنے حبیب سے فرمایا کہ کہہ دیجئے تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ۔ اس کی شروعات ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے قل یا ایھا الکافرون، حبیب فرما دیں اے کافروں۔ جملہ سخت ہے، مکے والے کو عام طور پر قرآن میں ایھا الناس یا لفظ ناس سے خطاب کیا گیا، ناس کا مطلب اے لوگو، لیکن یہاں پہ تیور دیکھیں قرآن کا، اللہ فرماتا ہے کہہ دیجئے اے کافروں۔ اور کیجئے گا، چور کو عام طور پہ اے چور کر کے نہیں کہا جاتا، ایک سخت جملہ ہے۔ اسی طریقے سے کافروں کو عام طور پہ اے کافر نہیں کہا جاتا، لیکن قرآن نے یہاں پہ شدت برتی ہے تاکہ وہ جو اس طرح کے بیہودہ حرکات کر رہے ہیں، بیوقوفانہ پرپوزل پیش کر رہے ہیں، دوبارہ پیش نہ کریں۔ اللہ فرماتا ہے حبیب کہہ دیجئے اے کافروں لا اعبد ما تعبدون، تم جسے پوجتے ہو میں اسے نہیں پوجتا، اور جب میں پوجتا ہی نہیں تو پھر یہ 1 سال والا الٹیمیٹم کیا ہے، الٹرنیٹ کیا ہے کہ کبھی آپ پوجیں کبھی میں پوجوں؟ تم جسے پوجتے ہو میں اسے نہیں پوجتا، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ آگے کبھی پوجوں۔ تو یہ 1 سال 6 مہینہ 2 سال کے پرپوزل کا سوال نہیں اٹھتا۔ اچھا، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ کافر کا استعمال فرمایا اس آیت میں، اے کافرو۔ کافر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس بارے میں بہت ساری گفتگو ہوتی ہے۔ عام طور پر کافر شریعت کی اصطلاح میں ہر اس شخص کو کہیں گے جو مسلمان نہیں ہے، جو مسلمان نہیں ہے وہ کافر ہے۔ تو کیا کافر گالی ہے؟ آج بہت سے لوگ سوشل میڈیا اور میڈیاز پہ اس طرح کی باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت سے جو غیر مسلموں کہتے ہیں ارے ہمیں تم کافر کہتے ہو۔ تو کافر کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا لفظ کافر گالی ہے؟ نہیں، یہ کافر عربی کا لفظ ہے، کوئی بھی آدمی ڈکشنری میں اسے دیکھ سکتا ہے، گوگل پہ سرچ کر سکتا ہے۔ کفر سے بنا ہے لفظ کفر۔ کفر کے کئی معنی ہیں، لیکن جب اسلام کے بالمقابل استعمال ہوتا ہے تو کفر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا۔ کفر کا معنی انکار کرنا، کافر کا معنی اسی کا فاعل ہے، سبجیکٹ ہے، کفر کا سبجیکٹ ہے کافر، یعنی انکار کرنے والا۔ مطلب جو بھی اسلام کا انکار کرے وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ کافر مطلب اسلام کا انکار کرنے والا۔ آپ اس کو دوسرے لفظ میں کہہ سکتے ہیں غیر مسلم، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ اس لفظ کو گالی بنا دیا۔ اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمیں کافر کہہ کے گالی دیتے ہیں۔ اسلام میں کسی بھی مذہب والے کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے، تو یہ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ مسلمان آپ کو گالی دے گا؟ کافر کا فقط مطلب ہے انکار کرنے والا۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مسلمان بھی کافر ہوتا ہے، غور سے سنیے گا، مسلمان بھی کافر ہوتا ہے کیونکہ یہ بت پرستی کا انکار کرتا ہے۔ تو بت سے کافر ہیں ہم، بت کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ جتنے باطل معبود ہیں ہم ان کا انکار کرتے ہیں۔ تو کافر کا معنی آتا ہے انکار کرنے والا، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی بت پوجنے والے کو ہی کافر کہیں۔ اسلام میں بھی
بہت سے لوگ اسلام کے دعوے دار بھی ہوتے ہیں، ہوتے تو دعوے دار ہیں لیکن کافر ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ، بہت سے فرقے، بہت سی جماعتیں. اب آپ قادیانی فرقے کو لے لیجئے، یہ کافر ہے لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. یہ دراصل مسئلہ اتنا ہے کہ ضروریات دین ایک لسٹ ہے، عقیدے کی ایک لسٹ ہے جس کو ضروریات دین میں یعنی اسلام کی بیسک چیزوں میں گنا جاتا ہے. تو ضروریات دین کا جو انکار کرے وہ کافر ہے. تو بس اتنی سی بات ہے. کافر کا مطلب کیا ہے کہ اسلام کا انکار کرنے والا. کافر کا مطلب گالی نہیں ہے، کافر کا مطلب برا بھلا نہیں ہے. کافر کا کوئی بھی اس کافر لفظ کو جا کر سرچ کر کے دیکھ سکتا ہے کہ کافر کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو مسلمان جب غیر مسلم کسی کو بھی، آپ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ ایسا نہ سمجھیں آپ کہ کافر ہندو کو ہی کہتے ہیں. یہ آیت اس وقت کفار مکہ کے لیے نازل ہوئی. مکہ والے ہندو تو تھے نہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے دعوے دار بھی تھے، وہ اللہ کو بھی مانتے تھے لیکن ساتھ میں کچھ بتوں کو اور جوڑ دیتے تھے. تو یہ آیت یا یہ پوری سورت مکے والوں کے لیے بالخصوص نازل ہوئی. وہاں کوئی ہندو نہیں تھا، وہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین والے کہتے تھے، یعنی اسلام کے دعوے دار تھے وہ، لیکن تھا ان میں کفر، ان میں تھا شرک. تو کافر کا مطلب بس اتنا ہوتا ہے کہ جو اسلام کا انکار کرے. اچھا، اب ہم مسلمانوں میں بھی ایک جماعت ہے جو یہ کہتی ہے کہ کافر کو کافر نہ کہو، ہو سکتا ہے کل مسلمان ہو جائے، ہے نا. بہت سے آپ لوگوں نے بھی شاید سنا ہوگا، ہم نے تو بارہا سنا. تو بھیا کوئی بھی بات پریزنٹ کے حساب سے کہی جاتی ہے نا. بھائی بچے کو بچہ نہ کہو، کل تو وہ بوڑھا ہوگا، تو مت کہو بچہ، بوڑھا ہی کہہ کے پکارو، ہے نا. بچے کو بوڑھا کہو کیونکہ 50 سال کے بعد تو بوڑھا ہو جائے گا وہ. کل کیا ہوگا؟ کل جو ہوگا وہ کہلائے گا. آج جو ہے وہ کہلا رہا ہے. اور قرآن ڈائریکٹلی کہتا ایھا الکافرون، یا ایھا الکافرون، اے کافرو. قرآن کا یہ انداز بتاتا ہے کہ کافر کو بلا شبہ کافر کہا جا سکتا ہے. ہاں لیکن یہاں رک کر ایک بات کہوں گا، اگر کافر کہنے سے آپ کے ملک کے حالات بگڑ سکتے ہیں، یا ایک بڑی جماعت یا ایک بڑی قوم ہے جو ہندوؤں کی قوم ہے، ان میں اس بات کو لے کر آپ کے خلاف نفرت پیدا ہو سکتی ہے یا اسلام کے خلاف غلط شبیہ بن سکتی ہے، تو آپ کافر نہ کہیں، غیر مسلم کہیں. شریعت نے فرض نہیں کیا ہے کہ آپ اسے کافر ہی کہیں. آپ غیر مسلم کہہ سکتے ہیں، ہندو کہہ سکتے ہیں. ہندو کا بھی وہی مطلب ہوگا، غیر مسلم کا بھی وہی مطلب ہوگا، کافر کا بھی وہی مطلب ہوگا، مشرک کا بھی وہی مطلب ہوگا. سب کا حاصل اور لب لباب یہ ہے. اگر فتنے کا اندیشہ ہو، اگلے کے دل میں آپ کی ایک غلط شبیہ بن رہی ہو، غلط تصویر بن رہی ہو، یا آپ کے دین کے خلاف وہ غلط فہمیاں پال رہے ہوں صرف اس لفظ کی وجہ سے، تو ضروری نہیں ہے کہ یہی لفظ آپ سامنے استعمال کریں. آپ اس کی جگہ غیر مسلم، ہندو، مشرک، یہ سارے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ اول تو یہ لفظ ہندو کے ساتھ خاص ہی نہیں ہے. جو بھی مسلمان نہیں ہے، جیسے یہودی ہے، عیسائی ہے، اور بھی جتنے ہیں، بلکہ اسلام کے دعوے دار جو اسلام کی ضروریات کے منکر ہیں، بہت سے فرقے ہیں، وہ سب کافر ہیں. بس اتنا سا مطلب ہوتا ہے کافر ہونے کا. اللہ فرماتا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے حبیب کہہ دیں اے کافرو.